بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں اور بہنوں، دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی موٹاپے کا شکار ہے اور ان میں سے ہر شخص موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے کہ موٹاپے سے بچنے کے لیے ورزش اور ساتھ ساتھ کیمیکل نما ادویات استعمال کی جانے لگی ہیں، جس سے موٹاپا بجائے کم ہونے کے مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے سخت سے سخت ورزش اور مختلف ادویات استعمال ہونے لگی ہیں۔ کھانے میں احتیاط نہیں کرتے اور بلا وجہ اور بغیر بھوک کے کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موٹاپا کیسے ختم کرنا ہے اور پیٹ کیسے کم ہوگا۔ کھانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ انتہائی اہم معلومات ہیں جو ہر موٹاپے کے شکار شخص کے لیے جاننا نہایت ضروری ہیں۔ اور اگر طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ معزز دوستوں اور بہنوں، ہمیں کھانے سے فرصت نہیں ملتی، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسا نسخہ دیا جس سے وہ کھانے پینے سے پیدا ہونے والے امراض اور اس کے اسباب سے بچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا بھرا ہوا پیٹ اس کے مقابلے میں بہت برا ہے جو اپنی کمر سیدھی کرنے اور قوت کی بحالی کے لیے چند لقمے لیتا ہے۔ اگر وہ ضرور ہی بھرنا چاہتا ہے تو پھر وہ 3 حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پینے کے لیے اور تیسرا سانس لینے کے لیے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت مدینہ منورہ آئے ہیں، تب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 3 دن متواتر سیر ہو کر گندم کا کھانا نہیں کھایا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ان روایات میں سیر ہو کر کھانے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کا معتدل کھانا مراد ہے، جس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں فاقے سے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس شام کا کھانا نہ ہوتا، اور عام طور پر ان کا کھانا جو کی روٹی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بھی دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں باہر نکل آئے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی طرف جاتے دیکھا تو پوچھا، اے ابو بکر، اس وقت آپ کیوں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھوک اور فاقے کی وجہ سے کسی پہلو آرام نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد جانے کا ارادہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اس چلچلاتی دھوپ میں اسی وجہ سے مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور اپنے دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اس وقت تم دونوں گھر سے نکل کر کدھر جا رہے ہو؟ تو دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلسل بھوک کی وجہ سے کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا، اس لیے خانہ خدا میں جانے کا ارادہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکل کر آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور پکا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا
اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ دوستو، ہمارے تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، ہمیں کھانے سے فرصت نہیں ملتی، کھا کھا کر تھک جاتے ہیں، ہمارے پیٹ باہر نکل آتے ہیں۔ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کا حال تو یہ ہے، اور یہ کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ یہ اختیاری تھا کہ فقر کو خود اختیار کیا، کبھی کھا لیا اور اکثر فاقوں میں گزار دیتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں شہد ملا کر دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، تو لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو دھکیل رہے ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو دھکیل رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میری طرف جھک رہی تھی، میں نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بس یہ مشروب یعنی پانی میں شہد ملایا ہوا مجھے دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے اپنے دامن میں پھنسا لے، اس لیے مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے فرمائی ہیں، خزانوں کی کنجیاں جس ذات کے پاس ہوں وہ پھر بھی فقر اختیار کرے، ایسے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، کم کھانا انسانی صحت کے لیے اچھا ہے، زیادہ کھانا صحت کے لیے مضر ہے، زیادہ کھانا بیماریوں کا باعث بنتا ہے، زیادہ کھانے سے انسان اپنے جسم اور ذہن کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پاتا، زیادہ کھانا موٹاپے کا باعث بنتا ہے، زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے اور ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، زیادہ کھانا جسم میں سستی پیدا کرتا ہے اور انسان پر نیند کا خمار چھایا ہوتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ زیادہ کھانا سینے میں جلن کا سبب بنتا ہے۔ کھانا ٹھیک طریقے سے کھایا جائے تو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اگر بیماری ہو بھی جائے تو اسلام نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض الموت اس سے مستثنا ہے۔ بد ہضمی کے علاج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری پر بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ کھانا ہضم کرنے کے لیے سرکہ بہترین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے اللہ سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ پر فرشتے آتے ہیں، بس کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے، نہیں تو انسان کی تون نکل آتی ہے۔ تون سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ جن لوگوں کی توند بڑی ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ یہی 3 کام کریں، انشاءاللہ ان کی توند نہیں بڑھے گی۔ کھانے میں احتیاط ہی بہتر ہے، جتنی احتیاط ہوگی اتنی ہی صحت اچھی ہوگی۔ بس کھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر والی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آج ہم ڈاکٹر سے ڈائٹ پلان بنواتے ہیں،
تاکہ ہماری صحت اچھی رہے۔ اسی ڈائٹ پلان کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں تو صحت تو ملے گی ہی، اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔